میں اب لیگل اوپینین بڑا امپورٹنٹ ہو گیا. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب سندھ ہائی کورٹ کے فارمر چیف جسٹس, ان سے جج صاحب السلام علیکم. سر تھینک یو فار یور ٹائم. سر یہ بتائیے, اب یہ پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد ٹیبل ہو گئی ہے, سو اب ایگزیکٹلی کیا ہوگا, ذرا یہ سمجھائیے گا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس وقت پنجاب اسمبلی کی, کیونکہ گورنر صاحب نے سی ایم صاحب سے کہا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیجئے, تو اب جو سی ایم صاحب ہیں ان کو میجورٹی شو کرنی ہے یا جو آپشن ہے اس کو اپنی میجورٹی شو کرنی ہے نمبرز میں؟ نہیں, آپ ابھی کلیئر نہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا گورنر نے اس کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے کہا ہے چیف منسٹر کو, یا تحریک عدم اعتماد فائل ہوئی ہے؟ اچھا سر, ابھی بڑا انٹرسٹنگ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اصل میں چونکہ ڈیولپنگ سٹوری ہے تو اس میں الگ خبریں آ رہی ہیں. چلیں میں آپ سے اس سینیریو پہ بات کر لیتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی وزیر اعلیٰ کے خلاف, اس سینیریو پہ بات کر لیتے ہیں. تو اب بتائیے جنہوں نے عدم اعتماد جمع کرائی ہے ان کو اکثریت شو کرنی ہے, ایسے ہی ہے؟ نہیں, دیکھیے, جب تحریک عدم اعتماد جمع ہو جاتی ہے تو اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے 3 دن سے پہلے نہیں اور 7 دن کے بعد نہیں ووٹنگ ہوتی ہے. ووٹنگ میں اگر جو پارٹی تحریک عدم اعتماد فائل کرتی ہے اس کو دکھانا ہوتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ ووٹ ہیں جو پارٹی گورنمنٹ ہے اس کے خلاف, اس کو دکھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ نہیں دکھا سکتی تو تحریک عدم اعتماد فیل ہو جاتی ہے. سو ان دس کیس جب اپوزیشن نے یعنی کہ پیپلز پارٹی انہوں نے جمع کرائی ہے تو پنجاب اسمبلی کا میجیکل نمبر اگر 186 ہے تو ان کو 186 ووٹ اپنا دکھانا پڑے گا. اگر وہ 185 ہوا تو تحریک عدم اعتماد ناکام ہے. جی بالکل, ہاں ٹھیک. اچھا, میں نے تو پہلا سوال کیا تھا سر وہ اس لیے کہ جنہوں نے جمع کروائی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سی ایم صاحب ہیں ان کو 106 ان کو اپنی اکثریت کا نمبر دکھانا پڑے گا. از اٹ دا کیس؟ نہیں, دیکھیے, اگر تو گورنر یہ چیف منسٹر سے کہتا ہے کہ آپ اپنی دکھائیں کہ آپ کو اعتماد ہے اسمبلی کا کہ نہیں ہے, اگر گورنر کہتا ہے چیف منسٹر کو, اس صورت میں پھر چیف منسٹر کو دکھانا پڑے گا کہ اس کے پاس 186 ووٹ ہیں. اور ان دیٹ کیس اگر چیف منسٹر کا ووٹ 185 ہوا تو پھر وہ چیف منسٹر نہیں رہے گا وہ. آلرائٹ, تو اب اس میں یہ دونوں یعنی اوکے دونوں چیزوں کے کانسیکوینسز اور پروسیجرز الگ الگ ہیں اس میں. الگ الگ ہیں, بالکل الگ الگ. ٹھیک ہے, اور اس میں گورنر یعنی بظاہر دیکھا جائے, ابھی ذرا خبریں آ رہی ہیں, ہم ذرا رپورٹر سے ہی بات کریں, بظاہر دیکھا جائے تو آج کی اپوزیشن کو زیادہ سوٹ تو یہ والی بات کرتی ہے کہ وجہ اس کے تحریک عدم اعتماد جمع کرائیں, وہ گورنر سے کہہ دیں کہ جناب آپ وہ سی ایم سے کہہ دیں کہ آپ اپنا نمبر شو کریں, پھر تو ایسے ہی. جی بالکل, ان کے لیے یہ زیادہ سوٹ کرتا ہے, کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب گورنر کہے کہ آپ اپنا دکھائیں کہ آپ کے پاس 186 ووٹ ہیں کہ نہیں, تو اس صورت میں اگر کسی طریقے سے 3-4 لوگ جو ہیں وہ اپیئر نہیں ہوتے, آتے ہی نہیں ہیں رولنگ پارٹی کے, تو وہ یقیناً کامیاب ہو جائے گی اپوزیشن پارٹی. تو لیکن اگر تحریک عدم اعتماد ہو تو اس صورت میں جو لا جو بن گیا ہے کہ ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے, اگر وہ اپنی پارٹی کے خلاف جائیں گے تو ووٹ ہی نہیں کاؤنٹ ہوں گے. صحیح ہے. تو اس بات سے یہ بہتر یہی ہے کہ گورنر جو اگر کہے کہ آپ اعتماد اپنا دکھائیں وہ بہتر ہوگا. ونس تحریک عدم اعتماد سبمٹ ہو جائے اس کے بعد کیا گورنر یہ کام کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد بھی گورنر کہہ سکتے ہیں سی ایم صاحب؟ نہیں, اس کے بعد تو نہیں رہے گی. تحریک عدم اعتماد ہو گئی تو اب اس کے ساتھ تو ہونا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے کہا کہ اب 3 روز بعد یعنی اجلاس بلایا جا سکتا ہے. 3 روز سے پہلے نہیں اور 7 روز کے بعد نہیں. سو 3 سے 7 دن کے اندر یہ کام ہونا ہے. ٹھیک ہے, اور سر اس میں یہ بھی ہے نا کہ فار ایگزامپل یہ سپریم کورٹ کی حالیہ رولنگ کے بعد اب یہ نہیں ہو سکتا نا کہ تحریک انصاف کا مثال کے طور پہ 10 بندہ وہ تحریک انصاف کے ہی نامزد سی ایم پرویز الہی کے خلاف ووٹ کر دے, وہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا پھر, ایسا ہی ہے؟ نہیں, وہ تو پارٹی کا لیڈر جو ہے اگر اس نے کہا ہے کہ بھئی آپ نے اس کے لیے ووٹ دینا ہے تو آپ اس کے لیے ووٹ دینا ہے. اگر وہ ووٹ نہیں دے گا تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا, جو رولنگ آج کل آ گئی ہے. صحیح ہے, تو پھر یہ کیلکولیٹ کرنا آن پیپر کے طریقے سے اعتماد کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بڑا آسان ہو گیا نا, چونکہ کوئی سیکرٹ اب نہیں رہا آن پیپر جس پارٹی کا جتنا نمبر ہے. تو اس کی پھر کامیابی کی صورت صرف ایک ہی ہے ان دس پرٹیکولر کیس پنجاب اسمبلی والے, کہ یہ جو 10 نمبر ہے 10 کا میجیکل نمبر کاف کے پاس ہے, اگر یہ نمبر ادھر سے ادھر ہو جائے, جو کہ ناممکن اس لیے کہ کاف کا اپنا تو وزیر اعلیٰ ہے پرویز الہی, تو کچھ ہو سکتا ہے ورنہ خود نہیں ہو سکتا عدم اعتماد میں. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل رائٹ سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے اور وہ اپنی
اس میں ساری چیزیں بتا رہے تھے. طارق منیر بٹ صاحب ہیں ہمارے ساتھ. طارق صاحب جی بالکل میں ساتھ. بٹ صاحب ذرا یہ تو سمجھیں, آپ ظاہر ہے وہیں ہوتے ہیں پنجاب میں, اور لاہور پنجاب اسمبلی یہ سارا کچھ آپ کور کرتے ہیں. یہ رات کے 9 ساڑھے 9 بجے 10 بجے کے قریب یہ کام ہوا ہے, تو اس ٹائم عام طور پر اسٹاف موجود ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ چونکہ شیخ صاحب نے پہلا جملہ یہ کہا کہ یہ ملی بھگت سے ہوا ہے, اور سیکرٹری اسمبلی کو تو وہ تو اس ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے اسمبلی میں, وہ کیسے موجود تھا؟ تو طارق صاحب یہ سوال میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں طارق صاحب, سوری, لیکن میں حسن مرتضیٰ صاحب جو کہ میں سو سوری, ایک ڈیولپنگ اسٹوری ہے, تو پیپلز پارٹی کے پنجاب کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں, آج انہوں نے دن کا ایک بیشتر ساتھ زرداری صاحب کے ساتھ گزارا ہے, اور پھر اب سے کچھ دیر پہلے یہ تھے پنجاب اسمبلی میں جہاں یہ سارا کام ہوا ہے, تو ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. آپ خود گئے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے حسن مرتضیٰ صاحب پنجاب اسمبلی عدم اعتماد کی تحریک جمع کرانا ہے. حسن صاحب کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی مجھے آ رہی ہے. جی آپ کو میری آواز نہیں؟ جی سر اب آ رہی ہے. سر آپ نے آپ کا بھی دستخط کنندگان میں نام شامل ہے تحریک عدم اعتماد جنہوں نے جمع کرائی ہے؟ جی ہے. جی ٹھیک ہے. تو سر یہ آپ نے اسپیکر اور وزیر اعلیٰ دونوں کے خلاف جمع کرائی ہے, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعلیٰ؟ جی یہ اسپیکر کے خلاف بھی ہے, ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی ہے, اور سی ایم کے خلاف بھی ہے. جی تینوں کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی. جی اچھا, اور سر یہ گورنر نے تو نہیں کہا سی ایم کو کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں, یہ تو نہیں ہوا نا, بلکہ آپ نے عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی ہے؟ انہوں نے پہلے کہا ہے جی ان کو عدم اعتماد کا, ووٹ آف کانفیڈنس کا. ہماری تو اس کے بعد تحریک جمع ہوئی ہے. جی گورنر نے آپ کی تحریک جمع ہوئی ہے تقریباً 10 بجے کے آس پاس, اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو تقریباً. ہاں جی بالکل. تو گورنر نے کب کہا ہے سی ایم کو؟ حسن صاحب, حسن مرتضیٰ صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کی تحریک سے پہلے وہ سی ایم سیکریٹریٹ میں بھی ریسیو ہو گئی تھی, اور پروونشل اسمبلی میں بھی سیکرٹری اسمبلی کے پاس بھی ریسیو ہو گئی تھی. اچھا, تو سر اگر یہ گورنر نے سی ایم صاحب کو کہہ دیا تھا کہ اعتماد کا آپ اعتماد شو کریں گے, ہاؤس کا کانفیڈنس آپ پر, تو پھر سی ایم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی وجہ؟ دیکھیں یہ تو ساری ٹیکنیکل چیزیں ہیں, یہ میں اس طرح تو نہیں سمجھا سکتا کہ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا وجہ ہے. ہمارے پاس یہ دونوں قانونی آپشنز موجود تھے, ہم نے وہ اویل کیے ہیں. کیونکہ سر دونوں کے, آپ مجھ سے ظاہر بہتر جانتے ہیں, اور ابھی جج صاحب نے بتایا دونوں کے مضمرات الگ الگ ہیں نا. اگر گورنر کہے سی ایم کو تو پھر سی ایم کو شو کرنا ہے کہ اس کے بعد میجورٹی ہے, اور عدم اعتماد جمع ہوگا. جی جی ان کی پہلے ہوئی ہے جمع, پہلے وزیر اعلیٰ صاحب کانفیڈنس کا ووٹ لیں گے. جی وہ 21 دسمبر کا میرے خیال میں انہوں نے کہا ہے. جی تو وہ اس پہ اپنا کانفیڈنس کا ووٹ لیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ اگر وہ نہیں لیتے تو پھر تو وہ فارغ ہو گئے, اور اگر وہ کانفیڈنس کا ووٹ لے لیتے ہیں تو پھر ہماری نو کانفیڈنس ہوگی. جی اوکے, اور 21 دسمبر کی تاریخ کمیونیکیٹ ہو گئی ہے گورنر ہاؤس کو کہ کس گورنر گورنر صاحب کی طرف سے ہو گئی ہے. ہاں ان کی طرف سے کہ سی ایم پنجاب پرویز, یعنی اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پرویز الہی صاحب کو 186 کا میجیکل نمبر پروف کرنا ہے. جی بالکل. جی انٹرسٹنگ. اگر وہ نہیں ہوا تو پھر آپ کہہ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد ہوگی, چونکہ آپ پہلے جو ہے وہ گورنر صاحب کہہ چکے ہیں, اس کے بعد تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی ہے. یقیناً جی وہ اس کے بعد اگر وہ نہیں ہوتی, اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں, تو پھر ہمارا نو کانفیڈنس جو ہوگا وہ انٹرٹین ہوگا. اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تو ہوگا ہی عدم اعتماد کی تحریک. جی بالکل یقیناً ہوگا. جی تو یہ آج جو زرداری صاحب کے ساتھ زرداری صاحب نے آپ کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے پنجاب کے پارلیمنٹیرینز کو بلایا تھا اور آپ لوگ بہت گھنٹے ساتھ رہے, اس میں یہ حتمی طور پہ طے ہوا حسن صاحب؟ نہیں, اس پہ انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں لیا. چودھری شجاعت صاحب کے اور وزیر اعظم صاحب کی ملاقات کے بعد جو صورتحال تھی اس کو انہوں نے ہمیں اعتماد میں لیا, اور پھر ہماری رائے پوچھ کے انہوں نے جو فیصلے تھے وہ کیے. صحیح, اوکے, ٹھیک ہو گیا. سو اب آپ 21 دسمبر کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب آپ کے مطابق سی ایم صاحب کو اپنے 186 کا نمبر شو کرنا ہے. جی بالکل. جی ٹھیک ہے. اور سر ایک آخری بات, تحریک عدم اعتماد جو آپ نے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جمع کرائی اور سی ایم صاحب کے خلاف بھی, اس میں حسن صاحب آپ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کوئی ادھر کا بندہ ادھر تو نہیں جا سکتا, تو آن پیپر تو آپ کے نمبر کم ہے اپوزیشن سے, تا وقت ہے کہ کاف لیگ کے 10 ووٹ آپ کی طرف آ جائیں, اس کے علاوہ تو کامیابی کی صورت ہی نہیں ہے.
دیکھیں بدامی صاحب، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ درست فرما رہے ہیں، اور میں اس وقت اس پوزیشن میں ہوں کہ جو ووٹ ہیں ان کا اگر قبل از وقت کاؤنٹنگ کے حوالے سے بتا دیا جائے کہ ہمارے پاس یہ بھی ہے، یہ آپشن بھی ہے، تو تھوڑا سا قبل از وقت ہوگا. آپ ایک آدھا دن دیکھیں، انشاءاللہ تعالی چیزیں جو ہیں وہ جیسے جیسے انفولڈ ہوں گی ویسے ویسے آپ کو سمجھ آتی رہے گی. میں صرف اتنا کہوں گا کہ پی ڈی ایم کی طرف سے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی بھی جو ہے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقہ کار نہیں اپنایا جائے گا. کوئی کسی کی وفاداری تبدیل نہیں کی جائے گی. کسی قسم کا بھی کوئی وہ جو سارے الزامات لگاتے تھے نا، وہ پچھلی دفعہ بھی یہ ثابت کیا آصف علی زرداری صاحب نے کہ سیاست ممکنات کا کھیل ہے، اور اب بھی ثابت کریں گے کہ سیاست جو ہے وہ پیسے کی نہیں ہوتی، بلکہ سیاست جو ہے وہ سیاسی انداز سے کی جاتی ہے. پچھلی دفعہ تو شجاعت صاحب والا کارڈ ایک استعمال ہونے کی کوشش ہوئی تھی، تو اس دفعہ بھی شجاعت صاحب اور سالک صاحب سے جو روابط ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ نکلنا ہے. دیکھیں انشاءاللہ تعالی انہی سارے موجودہ حالات میں اور اسی کو مد نظر رکھ کے سیاست کر رہے ہیں، تو یہیں سے ہی کچھ نہ کچھ نکلنا ہے. اللہ کرے گا نکلے گا جی. ویری انٹرسٹنگ، تھینک یو سر، بہت شکریہ. سو حسن مرتضیٰ صاحب بڑی انٹرسٹ آ کر گئے.